بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پوری قوم کو مبارکباد، جنرل عاصم منیر ٹیم کا چھکا لگ گیا، افغانیوں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ چائنا کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ٹکائی ویڈیو جاری، بھارت غم سے نڈال، بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، کابل میں ایک گیسٹ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے، جہاں چائنیز اور دوسرے بہت سے غیر ملکی رہائش پذیر تھے۔ چائنیز تو محفوظ رہے ہیں، لیکن دیگر 2 آدمیوں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری جانب جو اہم واقعہ اروناچل پردیش بارڈر ہے، وہاں پر ہوا چائنا اور بھارت کے درمیان، وہاں پر چائنا اور بھارت کی فورسز کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور اس میں بھارتی فوجیوں کو چائنیز نے خوب پینٹا لگایا ہے، کیونکہ چائنیز مارشل آرٹ کے ماہر ہے، جو ساری ان کی پلٹون تھی۔ اور ناظرین، بھارتی فوج بیچارے اس آرٹ سے نابلد تھے، تو ان کی اچھی خاصی ٹکائی ہوئی ہے۔ اب بہت جلد ان کی تصویریں بھی سامنے آنے والی ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی بہت جلدی منظر عام پر آ جائیں گی، کیونکہ 2 سال قبل بھی بالکل اسی طرح سے چائنا اور بھارت کے درمیان جو بارڈر ہے، وہاں پر چائنا نے بھارت کو پیچھے دھکیلا تھا، کیونکہ بہت ساری جو جگہ تھی وہ بھارتی فوجیوں نے ایکوائر کر لی تھی، وہاں پر پیٹرولنگ شروع کر دی گئی تھی چائنا کے نزدیک، کیونکہ وہ متنازع علاقہ تھا۔ چائنا نے بھارت سے بار بار کہا بھی تھا کہ آپ اپنی فوج کو پیچھے لے جائیں، لیکن جب وہ نہیں گئے تو پھر انہوں نے ان پر یلغار کی تھی۔ تب بھی ناظرین اسلحہ استعمال نہیں ہوا تھا، ہاتھوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے 50 سے زائد بھارت کے جو فوجی تھے، ان کو خوب پھینٹا لگایا تھا چائنیز نے۔ ناظرین کی خوب پٹائی کی گئی تھی، اور اس کی ویڈیو پوری دنیا میں خوب وائرل بھی ہوئی تھی کہ چائنیز نے کس طریقے سے ان کو الٹا لڑنے اور ناظرین ابھی بھی جو واقعہ ہوا ہے اسی طرح کا واقعہ ہے۔ اس کی جب ویڈیو سامنے آئیں گی، تصاویریں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا، اور بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا ایک بار پھر سے پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا، جو کہ اس وقت یہی بھرپور پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں کہ بھارتیوں نے چائنا پر جرکار کی ہے، بھارتی فوجی جو ہے وہ کم زخمی ہوئے ہیں اور چائنا کے زیادہ۔ اور ناظرین دوسری جانب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کابل میں، کیونکہ یہ دونوں واقعات انٹر ریلیٹڈ لگتے ہیں، اس لیے کہ چائنا کے جو کونسلیٹ جو ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے طالبان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ جو چائنیز یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو جائے۔ طالبان نے یقین دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ واقعہ ہوا، بمبنگ بھی ہوئی، فائرنگ بھی کی گئی، اور ان بلڈنگ سے وہاں سے جو تصاویریں سامنے آئی، ویڈیو سامنے آئی، آگ لگی ہوئی، اور اس میں عموماً چائنیز اور غیر ملکی رہائش پذیر تھے۔ اور ناظرین ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق چائنیز سارے کے سارے محفوظ رہے اس حملے میں، لیکن افغانستان میں اچانک اس حملے کے بعد کیا ہوا، یہاں پر جو پرسیپشن ہے سیکیورٹی آفیسرز کے مطابق کہ وہاں پر جو بہت سارے سلیپر سیل، جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، جب طالبان آئے تھے تو وہ لوگ جو وہاں پر تھے وہ سیل سائلنٹ ہو چکے تھے، وہ سلیپ موڈ میں چلے گئے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے چائنا نے، کیونکہ ناظرین اس خطے میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، سعودی عرب صدر شی کا دورہ بڑا کامیاب رہا، وہاں پر ساری کی ساری تجارت اس کو ڈالر کی بجائے یوان میں کرنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور پھر ایران کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اس کی بھی بہتری کے لیے بھی۔ اور ناظرین یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ طالبان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا نے ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، چائنا افغانستان کی مدد کر رہا ہے، تو چائنا کے اندر چائنیز جو ان کی کارکن ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان پر حملہ بنیادی طور پر افغانستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے، اور افغانستان میں بھی چائنا کی مدد سے پروجیکٹس ہیں، ان کے کام کو روکنے کی کوشش ہے، اور بالکل یہی سیم کوشش پاکستان کے حوالے سے بھی جاری ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز ٹیچر جو کہ چائنیز لینگویج سکھا رہے تھے پاکستان میں، ایک ٹیچر پر خود کش حملہ ہوا تھا، اور وہ ٹیچر ہلاک ہو گئی تھی۔ اور بالکل اسی طرح داسو ڈیم جہاں پر چائنیز کنسٹرکشن کر رہے تھے، اور جب گاڑی میں چائنیز ورکر جا رہے تھے تو ان پر خود کش حملہ کیا گیا، اور ناظرین تقریباً 12 سے 15 چائنیز جو ہیں ایکسپرٹ تھے ان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس پروجیکٹ پر کام رک گیا تھا، پاکستان اور چائنا کے درمیان سیکیورٹی کو لے کر کافی ایشو بھی رہا، اور چائنیز بار بار یہ کہتے بھی رہے کہ ہمارے ورکرز کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ہمیں کنٹرول دے دیا جائے۔ پاکستانی ہمیشہ یہی مینٹین کرتے رہے کہ ہم کیپیبل ہیں، پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی ہوگی وہ پاکستان فورسز کی ہی دیں گے۔ اس کی وجہ سے ناظرین کچھ پروجیکٹس پر کام بھی رکا رہا، کچھ کشیدگی بھی چلتی رہی، لیکن پھر کام شروع ہو گیا۔ اب وہی پلاننگ، وہی جو بات ہے، یہی سین پھر سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
افغانستان میں اور ناظرین اس پورے خطے میں چائنا کا جو انیشیٹو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے بیجنگ کو، پاکستان کو، افغانستان اور رشیا کے درمیان جو تجارت ہے، اور وہ صدر شی کا ایک ویژن ہے، اس کو پاکستان میں بھی متاثر کیا گیا اور افغانستان میں بھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، ان کے یہاں پر پارٹنرز کون ہیں۔ اس سے پہلے کتنے کونسولیٹ کھولے گئے تھے افغانستان میں، پاکستان نے اس کے حوالے سے بھرپور احتجاج بھی کیا تھا، بہت سو کو بند بھی کیا، لیکن وہ سیل جو سلیپ موڈ میں چلے گئے تھے، اب لگتا ہے کہ اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا بارڈر ایریا بھی زد میں ہے، چمن پر شیلنگ ہوئی، بہت سی شہادتیں بھی ہوئی، اگرچہ کہ امپورٹر سرکار کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ معاملہ حل کر لیا ہے، کیونکہ افغان حکام نے پاکستان سے معذرت کر لی اور اس بات کا یقین دلایا ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تمام صورتحال پاکستان نے کیوں کر پاکستان کے حوالے سے کیوں کلر آرننگ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اس میں وکٹم اس لیے بن سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ مضبوط نہیں ہے۔ کے پی کی میں اور پنجاب میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں امپورٹر سرکار کے ڈیرے ہیں، بلوچستان میں بھی اسی طرح کی حکومت ہے، اس لیے بلوچستان کی جو پٹی ہے کے پی کے ساتھ جو بارڈر ہے، یہ سارے کے سارے نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس لیے جو بیرونی ایجنسیز ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں، وہ پاکستان میں رول پلے کر سکتی ہیں۔ افغانستان میں ہونے والے واقعات، سعودی عرب میں ہونے والی بڑی کانفرنس اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، ہم کسی بڑے واقعے کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پاکستانی فورسز جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بارڈر کا دورہ کیا اور انڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے خبردار کیا اور ان کا نام لے کر ان کا للکارا کہ آپ جو غیر ذمہ دارانہ آپ لوگوں نے بیانات دیے، اس سے باز رہے، ہم آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ جنرل عاصم منیر نے جو پروڈکشن ڈویژن تھا ناظرین، جس میں گانے اور ٹویٹس اور سوشل میڈیا، اس کو بھی بڑا ریڈیوس کیا، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کی انٹرنل خبریں وہ بھی بالکل باہر نہیں آ رہی، انہوں نے ٹوٹل فوکس کیا اس بات پہ، اور یہی پوری قوم کو امید ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ جو رسپانس ہے وہ پاکستان دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پوری قوم کو مبارکباد، جنرل عاصم منیر ٹیم کا چھکا لگ گیا، افغانیوں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ چائنا کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ٹکائی ویڈیو جاری، بھارت غم سے نڈال، بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، کابل میں ایک گیسٹ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے، جہاں چائنیز اور دوسرے بہت سے غیر ملکی رہائش پذیر تھے، چائنیز تو محفوظ رہے ہیں لیکن دیگر 2 آدمیوں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری جانب جو اہم واقعہ اروناچل پردیش بارڈر ہے وہاں پر ہوا، چائنا اور بھارت کے درمیان، وہاں پر چائنا اور بھارت کی فورسز کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور اس میں بھارتی فوجیوں کو چائنیز نے خوب پینٹا لگایا ہے، کیونکہ چائنیز مارشل آرٹ کے ماہر ہیں، جو ساری ان کی پلٹون تھی، اور ناظرین بھارتی فوج بیچارے اس آرٹ سے نابلد تھے، تو ان کی اچھی خاصی ٹکائی ہوئی ہے۔ اب بہت جلد ان کی تصویریں بھی سامنے آنے والی ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی بہت جلد منظر عام پر